Welcome to Subhanallah Wazaif. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملے جنت وظیفہ، چند سیکنڈ کا عظیم عمل۔ یہ دنیا کبھی مسکراتی ہے، کبھی آزمائش بن جاتی ہے، کبھی دل کی خواہشوں کے بوجھ سے تھک جاتا ہے، کبھی حالات انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ زندگی کی دوڑ میں ہر شخص سکون تلاش کرتا ہے، ایسی جگہ جہاں نہ کوئی غم ہو، نہ بیماری، نہ جدائی، نہ خوف، نہ موت، اور وہ جگہ ہے جنت۔ وہ جنت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے تیار فرمایا، جہاں ہمیشہ کی راحت ہے، ہمیشہ کی خوشی ہے اور ہمیشہ کی کامیابی ہے، جہاں نہ آنکھ کبھی اشکبار ہوگی، نہ دل کبھی بے قرار ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت ہے اس انسان کی جس کے دل میں جنت کی طلب جاگ جائے۔ اور اس سے بھی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت آسان، مختصر مگر عظیم عمل عطا فرمایا، جو صرف چند لمحے لیتا ہے مگر اس کا انعام جنت ہے۔ جنت کی طلب ایک ایمان افروز واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک نہایت غریب صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں حاضر ہوئے۔ چہرے پر فکر تھا، لباس سادہ تھا مگر دل ایمان کی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس نہ زیادہ مال ہے نہ بڑی عبادتیں، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ وہ صحابی روزانہ نہایت محبت اور یقین سے یہ دعا کرتے، جس کے معنی ہے، اے اللہ، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ صحابی دنیا کی ظاہری آزائشوں میں تو بہت آگے نہ تھے مگر ان کا دل جنت کی طلب میں ہمیشہ زندہ رہتا تھا۔ یہی تو اصل کامیابی ہے کہ بندے کے دل میں دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت جاگ جائے، کہ انسان کے لبوں پر ہر وقت جنت کی دعا ہو اور دل میں اللہ سے ملاقات کی تڑپ۔ سوچئے کتنی عظیم بات ہے کہ جنت جیسی ہمیشہ رہنے والی نعمت صرف بڑے اعمال والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو سچے دل سے اللہ کی طرف جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آواز سنتا ہے، ٹوٹے دلوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور کبھی کبھی چند الفاظ انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ جنت کا راستہ اللہ کی محبت اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت صرف خوبصورت باغات، نہروں اور نعمتوں کا نام نہیں، جنت دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے، اللہ کا انعام ہے، اور اللہ کی رضا اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اپنے رب کی محبت اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عقیدت زندہ ہو۔ بندہ نماز بھی پڑھ لے، ذکر بھی کر لے، صدقہ بھی دے دے، لیکن اگر دل اللہ سے دور ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہو تو روح کو وہ روشنی نصیب نہیں ہوتی جو انسان کو جنت کے راستے تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ یعنی اللہ کی محبت کا راستہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع سے ہو کر گزرتا ہے۔ جس دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے وہ دل نرم ہو جاتا ہے،
گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، نماز میں سکون پاتا ہے اور ہر لمحہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ جنت صرف عبادتوں کی وجہ سے نہیں پاتے تھے، بلکہ اس لیے بھی کہ ان کے دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے اپنی جان، اپنے مال، اپنی اہل و عیال، ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، کیونکہ یہی محبت ایمان کی جان ہے۔ آج اگر ہم بھی جنت چاہتے ہیں تو اپنے دل کو دو چیزوں سے آباد کرنا ہوگا، ایک اللہ کی سچی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری اور عقیدت۔ اپنے دل سے گناہوں گرد ہٹائیں، درود پاک کو معمول بنائیں، نمازوں کو سنواریں اور ہر دن یہ دعا مانگیں، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرما، ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آج سے اپنے دل کو جنت کے طلب سے آباد کر لیجئے، صبح ہو یا رات، خوشی ہو یا غم، اپنے لبوں کو اس دعا سے تر رکھیے۔ کیا خبر یہی دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لے آئے اور قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے تو جنت خود اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ وہ مبارک دعا یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ روزانہ کسی بھی وقت، صبح کی روشنی میں، رات کی تنہائی میں، چلتے پھرتے سفر میں یا نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ محبت، یقین اور دل کی گہرائی سے یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اول و آخر درود پاک بھی پڑھیں، بس چند سیکنڈ کا عمل، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جنت خود ایسے بندے کے حق میں دعا کرتی ہے۔ ذی الحج کے یہ مبارک دن ہو یا عام دن، ہر لمحہ اللہ کے قریب ہونے کا موقع ہے۔ دل کبھی خانہ کعبہ کو دیکھنے کو ترستا ہے اور کبھی روح یہ پکارتی ہے کہ اے رب کعبہ، تجھ سے ملنے کی بہت آرزو ہے، بہت سی باتیں ہیں جو صرف تجھ سے کرنی ہے۔ اللہ کے گھر کو دیکھنا آنکھوں کا نور، دل کا سکون اور روح کی راحت ہے، اور جنت مومن کے ہر صبر، ہر دعا اور ہر آنسو کا سب سے حسین انعام ہے۔ سوچئے، جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عمل کی فضیلت بیان فرما دیں تو وہ محض الفاظ نہیں رہتے، وہ نجات کا راستہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایسی خوشخبری ہے جس پر ایمان دل کو سکون ملتا ہے اور روح کو امید بخشتا ہے۔ آج ہی یہ معمول بنا لیجئے، اپنے لبوں کو اس دعا سے آباد رکھیے۔ کیا خبر یہی چند لفظ قیامت کے دن ہماری بخشش، نجات اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں انشاءاللہ۔